اور پھر خدا نے ان ہستیوں کو ہمارے لیے باعث نمونہ قرار دیا ہے، اور وہ جو ہدایت کا سلسلہ ہے اگر دیکھا جائے تو اس ماہ رجب المرجب میں ہمیں کئی ایسی ہستیوں کی مناسبات نظر آتی ہیں کہ جو انسان کو در حقیقت تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی جانب لے جا رہی تھی۔ خود ماہ رجب المرجب کا اگر مہینے کے حوالے سے بھی عرض کریں، جسے عربی میں رجب الاسب کہتے ہیں، جیسے محرم الحرام کہتے ہیں، آپ سفر المظفر کہتے ہیں، اسے رجب الاسب کہتے ہیں۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ اسے رجب الاسب کیوں کہتے ہیں الف صاد با کے ساتھ، تو معصوم نے فرمایا اسب رحمت برسنے کو کہتے ہیں۔ اس مہینے کو رجب الاسب اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں خدا کی بہت زیادہ رحمتیں اپنے بندوں پر نازل ہوئی تھی۔ اور پھر ماہ رجب کے بارے میں رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے جس میں رمضان کو بھی اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا مراد ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، یعنی گویا انسان اسی مہینے سے رمضان المبارک کے لیے آمادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گویا وہ ماہ رجب میں اپنے تزکیہ نفس کے لیے بیج ہوتا ہے، اور ماہ شعبان میں اسے ایک تناول درخت بناتا ہے، اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں اس درخت سے استفادے کے لیے پھل چننے کا وقت آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ماہ رجب المرجب سے ہی یقیناً اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو کے خدا کی ان رحمتوں کے بارے میں سوال کرنا چاہیے کہ جو اللہ اس مہینے میں اپنے بندگان خدا پہ نازل کرتا ہے۔ اس لیے جو اس مہینے کی ایک خاص فضیلت والا عمل ائمہ نے بیان کیا ہے، جیسے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، انسان اگر اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو خدا کی تقرب کے لیے روزہ رکھے۔ کہ ساتویں امام نے فرمایا اگر کوئی انسان ماہ رجب میں ایک دن ہی کیوں نہ صرف روزہ رکھے تو اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ اس سے جہنم کی آگ 1 سال کی دوری تک لے جاتا ہے، یعنی خدا اور اس کے اور جہنم کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ رجب کے آخری دنوں میں آپ کا ایک صحابی آپ کے پاس آیا، امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم نے اس مہینے میں کوئی روزہ رکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا۔ تو امام نے فرمایا کہ کم از کم تم ایک روزہ ضرور اس مہینے کے اندر رکھو۔ اور امام نے فرمایا اپنے صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جو انسان اس مہینے کے آخر میں ایک روزہ بھی رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ موت کا منظر آسان کر دیتا ہے اور اسے قبر کی ہولناکیوں سے بچاتا ہے۔ اور پھر امام نے کہا اگر کوئی انسان 2 روزے رکھے تو اللہ اس سے اور زیادہ قیامت کی ہولناکیوں کو بھی دور کر دیتا ہے، اور اگر کوئی 3 روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صمیم قلب اور اخلاص کی وجہ سے جہنم اس پہ حرام قرار دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت کے لیے اس میں روزہ رکھنا چاہیے۔ پھر دوسرا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں استغفار کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ اور گناہوں سے توبہ دیکھیے صرف زبان سے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے جو مولا نے پہلی شرط بیان کی ہے امیر المومنین نے، سب سے پہلے انسان اپنے ماضی کے اس گناہ پہ پشیمان ہو اور آئندہ کبھی وہ گناہ کرنے کا ارادہ نہ کرے، اور اگر کوئی واجبات اس سے ترک ہوئی ہو تو وہ ادا کرنے کا مصمم ارادہ کرے۔ اب اس کے بعد جب وہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہتے ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ اگر اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے اگرچہ مچھر کے پر کے برابر کیوں نہ ہو تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور پھر توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے گویا اس نے یہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی رحمتوں کو سمیٹنے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، دعاؤں کی استجابت کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بلند السلام۔ اگر اس ہفتے کی اسلامی مناسبات کے حوالے سے عرض کریں، جو کل کا دن تھا یکم رجب المرجب کا، وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام امام علیہ السلام کی اگر ہم سیرت دیکھیں تو امام علیہ السلام 57 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے تھے، 114 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ نے ظاہری جو عمر اس دنیا میں بسر کی وہ 57 برس ہی تھی، اور امام علیہ السلام واقعہ کربلا کے بھی عین شاہد تھے، یعنی آپ نے کم سنی میں تقریباً 3 سال کی عمر میں واقعہ کربلا کا اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، اور یہاں تک کہ بہت سی ایسی روایات ہیں کربلا سے متعلقہ جو چوتھے امام کے ساتھ خود 5ویں امام بھی روایت کرتے ہیں۔ اگر 5ویں امام کے علمی کارناموں کے حوالے سے عرض کیا جائے تو سب سے پہلے تو ایک جو تمام علماء اسلام نے امام کا یہ اعزاز لکھا ہے کہ صحابی رسول جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو رسول خدا نے کہا تھا، جابر تم میرے 5ویں جو نائب وسیع اور تاجدار ولایت ہے اس سے ملاقات کرو گے، اور کہا جابر جب تیری میرے اس بیٹے سے ملاقات ہوگی جس کا نام محمد ہوگا اور لقب باقر العلوم ہوگا، فقر علیہ من السلام، تو اسے میری طرف سے سلام کہہ۔ یہ آپ نے اکثر روایت سنی ہوگی، لیکن اگر آپ اپنی روح میں اس کے جملوں کو بسائیں، اگر شاید ہم جیسے بندے کو کوئی عام بندہ سلام بھجوا دے دنیاوی اعتبار سے تو انسان اس پہ فخر کرتا ہے، اور یقیناً اصحاب کرام کو نبی اس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہیں میرے اس 5ویں تاجدار ولایت کی عظمت کو درک کرنا چاہیے کہ وہ مجھے نہیں، میں اسے سلام بھجوا رہا ہوں۔ اگر امام کے علمی کارناموں کے حوالے سے میں عرض کروں تو جو ایک اہم علمی کارنامہ امام کا ہمیں نظر آتا ہے کہ جو سب سے پہلے اسلامی کرنسی کی ابتدا ہو رہی تھی وہ 5ویں امام کے حکم سے اجرا ہو رہا تھا، یعنی نبی کے زمانے سے لے کر بنو امیہ کے بادشاہ عبد الملک ابن مروان کے زمانے تک اگرچہ حکومت مسلمان بادشاہوں کی قائم رہی، لیکن سکہ رومیوں کا چلتا تھا۔ جیسے آج بھی کئی ایسے آپ ممالک دیکھتے ہیں کہ کسی اور ملک کی کرنسی وہاں رائج ہوتی ہے، جیسے مثلا یورپ میں سب کی ایک کرنسی رائج ہوتی ہے یورو کے نام سے، تو اسی طرح اگرچہ مسلمانوں کے پاس اپنی سلطنت موجود تھی لیکن ان کا اپنا سکہ نہیں تھا، اپنی کرنسی نہیں تھی، بلکہ وہ محتاج تھے رومی سلطنت کے، ان کا سکہ چلایا جاتا تھا، اور جو رومن امپائر تھا وہ اپنے آپ کو سپر پاور اس دنیا کا سمجھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں جب عبد الملک ابن مروان کا زمانہ آیا تو اس نے اپنے سکوں پر نبی اسلام کی توحید کے کچھ کلمات لکھ دیے، یعنی در حقیقت کچھ شرکیہ اس نے جملے لکھ دیے جو مسلمانوں کے عقیدہ توحید سے مماثلت نہیں رکھتا تھا۔ جب اسلامی خلیفہ نے یہ دیکھا، حاکم نے دیکھا، اسے پتہ کہ اگر اسلام ہے تو حکومت ہے، اگر اسلام ہے تو ہمارا اقتدار ہے، اب اسلام کے نام پہ مسلمانوں کے سروں پہ حکومت کیا کرتے ہیں۔ اس نے اپنے بادشاہ نے وزیروں مشیروں کو بلایا، درباری علماء کو بلایا، اب ان درباری مفتیوں سے پوچھا کہ بتاؤ اب اس کا حل کیا تلاش کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس کو پیغام بھیجو وہ اس امر سے باز رہے، اس لیے کہ مسلمان اس کرنسی کو استعمال کرتے ہیں، ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اس نے کہا اگر وہ نہ مانا، بالآخر رومی سلطنت نے اپنی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اگر تم چاہتے ہو کہ یہ سکہ چلانا تو اسی کے ساتھ تمہیں سکہ یہ چلانا پڑے گا، ہم اپنے سکے کرنسی میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ اب بالآخر حکومت نے اس خانوادے کی طرف نظر دوڑائی جو کائنات کے لیے مشکل کشا تھا۔ حضرت وہ شام میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے نمائندوں کو مدینے میں بھیجا کہ جاؤ خاندان اہل بیت علیہ السلام میں سے جو اس وقت ان کے مرجع ہیں، جو ان کے بزرگ ہیں، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، انہیں مدینے سے شام کو
पांचवें इमाम जब शाम में गए तो बादशाह ने इमाम अलैहिस्सलाम के सामने रखा कि दर हकीकत अब रोमी सल्तनत ने इस्लाम की तौहीन के लिए जो नया सिक्का बनाया है इसके ऊपर के तौहीन आमेज तौहीन के खिलाफ कलिमात तहरीर है। तो इमाम बाकर से कहा हम उनका मुकाबला कैसे करें? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम ये चाहते हो कि उनका सिक्का भी चलता रहे और तुमको उनके सामने नजरें उठाकर भी बात कर सको, ये मुमकिन नहीं। जैसे अगर आप देखें कोई भी इदारा कोई भी मुल्क किसी को अपने इक्तिसादी शिकंजे में जकड़ लेता है तो उसमें ये जरूरत नहीं होती कि वो उसके सामने आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। और मेरा ख्याल हम पाकिस्तानी आसानी ये समझ सकते हैं कि अगर हम IMF से कर्जा लेते हैं, अगर वो हम पर ऐसी शराइत भी आयद कर लेता है जिसके खुद इक्तिसादी माहिरीन भी कहते हैं ये मुल्क आप गिरवी रख रहे हैं, गोया आप मुल्क की इक्तिसादी हवाले से आजादी का सौदा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम इक्तिसादी तौर पे उनके मजबूर होते हैं, ये जरूरत नहीं होती कि उनके सामने इस बात का इजहार किया जाए। इमाम ने कहा अगर तुम ये मुसलमान खलीफा समझते हो, सिक्का भी रोमी सल्तनत का नाफिज होना चाहिए और तुम उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करके अपने मुतालबात मनवा सको, ये मुमकिन नहीं। बादशाह ने कहा फिर क्या करना चाहिए? इमाम ने कहा तुम्हें अपना सिक्का नाफिज करना चाहिए, इस्लामी ममलिकत की करेंसी राइज करनी चाहिए। हुकूमत का खलीफा कहता है क्या ये आसान काम है कि करेंसी हम राइज कर ले? हमें क्या मालूम उसका वजन कैसा होना चाहिए, उसे कैसे ढाला जाना चाहिए, उसके ऊपर कितना कौन सी इबारत होनी चाहिए और फिर कैसे उसको नाफिज किया जाना चाहिए। इमाम ने फरमाया मैं यही तेरे दरबार में मौजूद हूँ, तो अपने साहब का कोई भी तजर्बाकार हो हार बना दे, उसे मेरे सामने बुला ले, मैं तेरी इस मुश्किल को आसान कर देता हूँ। मैं ये भी बताता हूँ कि उसका वजन कितना होना चाहिए, उसे किस अंदाज में ढाला जाना चाहिए और तुम्हें ये भी बता रहा हूँ उसके एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा जाना चाहिए, दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह होना चाहिए। यानी इमाम ने मुसलमानों को एक ये फिक्र अता की है कि अगर तुम ये चाहते हो कि अपने दुश्मन के मुकाबले में ताकत का मुजाहिरा करना या उसके सामने आजादी से बात करना चाहते हो तो कम अज कम तुम्हें इक्तिसादी आजादी हासिल होनी चाहिए। और यही वजह है कि अगर इस हवाले से भी आज के ज़माने में देखें तो आज अक्सर मुसलमान ममालिक अगरचे उनके पास दौलत हो, मादनी वसाइल मौजूद हो, लेकिन वो दीगर मगरबी ममालिक के सामने गुलाम जैसी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि उनके पास ये कुव्वत नहीं होती, वो अपनी आज़ादाना पॉलिसियाँ बना रहे हो। उसकी वजह यह है कि वो इक्तिसादी तौर पर उनके सामने घुटने टेके हुए होते हैं। और अगर आज के भी इस्लामी ममलिकत इमाम अलैहिस्सलाम बाकी के वसीले से उनके इस मशवरे पे अमल करें, जैसे दीगर मगरबी ममालिक अपने इस्तेमाल के लिए एक करेंसी पे इत्तेफाक करते हैं, कम अज कम मुसलमानों को अपनी ताकत के मुजाहिरे के लिए किसी एक इस्लामी सिक्के को नाफिज करना चाहिए ताकि उससे आलम इस्लाम के कम अज कम 55 ममालिक की ताकत का इजहार हो सके। ये इमाम अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को एक फिक्र दी। और फिर सबसे दूसरी जो मुनासबत है वो हजरत इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से है। 3 रजब मुरज्जब जो कल दिन है वो इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है और 5 रजब मुरज्जब इमाम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए थे। इमाम अलैहिस्सलाम 214 हिजरी में दुनिया में तशरीफ लाए और 254 हिजरी में आपकी शहादत हुई। आपकी कुल ज़ाहिरी उम्र जो है इस हवाले से 40 वर्ष मिलती है। अगर आप देखिए इमाम अलैहिस्सलाम ने इस अरसे में एक जो तशरीह को निज़ाम दिया था उसमें यह है कि अगर 8वें इमाम के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये रविश आइमा ने डाल दी थी कि वो अक्सर डायरेक्ट अपने शीनों तक अगर रसाई नहीं होती चूंकि उन पर सख्ती होने की वजह से, तो इमाम ने दरमियान में अपने वसीले रखे हुए थे, यानी अपने वकील मुअय्यन किए हुए थे। मसलन अगर ईरान में है तो इमाम ने अपना कोई एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया, बसरा में अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया, इमाम ने मदीना में अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया, यमन में नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया और अपने चाहने वालों से कहा कि अगर तुम डायरेक्ट हम तक पहुँचोगे तो शायद तुम्हारी जान माल नामूस को खतरा होगा, इसलिए तुम जो भी पैगाम ये जो भी शरई अमानत हम तक पहुंचाना चाहते हो तुम हमारे नुमाइंदों तक पहुंचा दे, तुम्हें जवाब
ان کے ذریعے وصول ہو جائے گا۔ اور اگر امام علیہ السلام کی بھی ہم ظاہری زندگی دیکھیں تو امام علیہ السلام نے، جیسے کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کہ جتنے بھی ہمارے آئمہ ہیں وہ اپنے فضائل و کمالات اپنے علم کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں، اس لیے کہ امام کا کام ہدایت دینا ہے، راستہ دکھانا ہے، لوگوں کی علمی مشکلات کو حل کرنا ہے، تو یقیناً یہ وہی کر سکتا ہے جو علم کی اس منزلت کے اوپر فائز ہوتا ہے۔ اور اس لیے جب بھی کبھی کسی بھی حکومت کو مشکل ہوتی تھی اور وہ امام کے دروازے پہ آتے تھے تو امام اس کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ شاید اگر کسی کے ذہن میں آئے یہ تو حکومت امام کا حق تھا، مجھے چھین دی گئی، تو پھر امام ان کی مشکل کشائی کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے، حکومت امام کا حق ہوتا ہے، خلافت امام کا حق ہوتا ہے، لیکن اگر اس حکومت یا خلافت لے لی جائے اس کے یہ مطلب نہیں وہ منصب امامت پہ نہیں، بلکہ اب بھی امام کی جو ذمہ داری ہے کہ جب بھی اسلام پر مشکل وقت آئے، جب بھی اسلام کے لیے کوئی مشکل سوال کیا جائے تو امام کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھ اس مشکل کو حل کرے۔ اس لیے اگر بنو امیہ کا زمانہ ہو یا بنو عباس کا زمانہ ہو، اگر ان کے اوپر بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا اور وہ امامت کی طرف دیکھتے تھے، یہاں تک کہ امام خود دربار میں بھی اس علمی مسئلے کے حل کے لیے چلے جاتے تھے۔ اس لیے یہ امام کی شرعی ذمہ داری تھی کہ اگر اسلام پر کوئی مشکل وقت ہے تو امام ان کی علمی رہنمائی کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام عام جیسے غیر معصوم لوگوں کی طرح کوئی انا پرست ہوتا ہے یا انتقامی جذبہ لیے ہوئے ہوتا ہے کہ چلو اچھا ہوا اسلام پر مشکل وقت آیا ہے، وہ خود کو خلیفۃ المسلمین کہتا ہے، نعوذ باللہ اسلام کو بدنام ہونے دیا جائے۔ نہیں، یہ امام کو جو اللہ نے عہدہ دیا ہے کہ جب بھی امام پہ اسلام پہ مشکل وقت آئے تو امامت آگے بیٹھ کے اسلام کی مشکل کشائی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ خود امام علی رضی علیہ السلام رسول امام کے زمانے میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم متوکل یزید کے بعد ظالم ترین بادشاہ تھا، کہتے ہیں وہ بیمار ہو گیا، اس نے ایک منت مان لی کہ اگر میں شفا یاب ہو گیا تو میں مال کثیر خدا کی راہ میں خرچ کروں گا۔ کہتے ہیں کہ خدا کی مصلحت وہ اس مرض سے ٹھیک ہو گیا۔ اب متوکل نے اپنے درباری مولویوں کو بلا کے پوچھا کہ بتاؤ، میں نے منت مانگی تھی کہ خدا کی راہ میں مال کثیر دوں گا، اب یہ میں کتنا مال دوں تو میری منت پوری ہو جائے گی؟ کسی نے کہا 1000 درہم دے دو تمہاری منت پوری ہو جائے گی، کسی نے کہا 1 لاکھ دو گے تمہاری کثیر تم نے دے دیا، کسی نے کہا 10 لاکھ درہم دو گے تمہاری کثیر ہو جائے گا۔ بالآخر جو اس کے درباری تھے وہ کسی ایک بات پہ اکٹھے نہ ہوئے، تو متوکل کو بھی پتا تھا کہ ایسی مشکلات کو مشکل کشا کا گھرانہ حل کر سکتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ ظالم ہے جس نے امام کو پس زندان میں بھی ڈالا ہے، امام کو اپنے دربار میں بلا کے کہتا ہے کہ میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر مجھے شفا مل جائے تو میں مال کثیر خدا کی راہ میں خرچ کروں گا۔ یہ میرے مولویوں میں مسلموں میں اختلاف ہو گیا ہے وہ مال کثیر میں کتنا دوں۔ امام نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی جس میں رسول کو مخاطب کر کے کہا، اے رسول، ہم نے تجھے کثیر مقامات پر فتح عطا کی ہے، اور کہا ان کثیر مقامات سے مراد 80 مقامات ہے۔ قرآن میں اللہ نے کثیر کا لفظ 80 کے لیے استعمال کیا ہے۔ اگر تو 80 درہم خدا کی راہ میں خرچ کر دے گا تیری مدد پوری ہو جائے گی۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے علم کے ذریعے امت اسلامیہ کو سیراب کیا ہے، اور یہ ہمیشہ اپنی اس فضیلت پہ فخر بھی کیا کرتے تھے کہ یہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رضینا بالقسمت الجبار لنا علم للأعداء مال۔ ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، ہمارے دشمن کو مال دیا، اور دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں آئمہ کی سیرت پہ عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔